بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو نماز سے متعلق بنائی جا رہی ہے۔ مختلف نمازیں ہیں، جس طرح کہ 2 سنتیں ہیں، 2 نفل ہیں، 2 فرائض ہیں، 3 وتر ہیں، اسی طرح 3 فرائض ہیں، اور سنتوں میں بھی 4 سنت موقدہ ہیں، 4 سنت غیر موقدہ ہیں، 4 فرائض ہیں۔ تو سب کے ادا کرنے کے طریقہ میں فرق ہے۔ تو کوئی بھی بچہ جب وہ مسئلہ پوچھتا ہے تو بعض دفعہ اس کو غلط بتا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ غلط ہی پڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ کو اس لحاظ سے بہت مفید لگے گی کہ ہر رکعت کے اندر کیا کیا پڑھنا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ بندہ سیکھ سکتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو جو بنائی جا رہی ہے یہ ظہر کی 4 سنت موقدہ کے بارے میں ہے۔ سنت موقدہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کو ترک نہیں کیا اور ہمیشہ ادا فرمایا ہے، تاکید فرمائی گئی ہے اس نماز کی۔ تو لہٰذا یہ سنتیں کبھی بھی ہمیں نہیں ترک کرنی چاہیے، کبھی بھی یہ سنتیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تو ان کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہم مرحلہ وار اس کو دیکھتے بھی ہیں، اور امید ہے کہ ہم اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنی نماز کو بہتر انداز کے اندر ادا کر سکیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلی رکعت ہے، اللہ اکبر کریں۔ اللہ اکبر کرنے کے بعد اب ہم نے ہاتھ باندھ لیے ہیں۔ نیت ہم نے ظہر کی 4 سنتوں کی ہے اور ہاتھ باندھ لیے ہیں۔ یہاں 3 چیزیں پڑھنی ہیں، ثنا یعنی سبحانک اللہ سے لے کر ولا الہ غیرک تک، تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ مکمل پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر الضالین تک، آمین بھی کہنا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی بھی صورت ملانی ہے، اور کوئی صورت یاد نہیں ہے تو سورہ اخلاص کو پڑھ لیا جائے، اور اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں اللہ اکبر کہہ کے جانا ہے، اور یہاں 3 تسبیحات پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، اور اس کے بعد کھڑے ہو جانا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، یہ کلمات کہنے ہیں، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں 3 تسبیحات ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر بیٹھ جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے کے لیے جائیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 تسبیحات ہیں، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ پہلی رکعت ہماری مکمل ہو گئی۔ دوسری رکعت کا آغاز ہو گیا۔ دوسری رکعت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا ہے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والضالین، آمین، اور اس کے بعد 7 سورت ملانی ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں۔ 3 تسبیحات پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، اور اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑا ہونا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے۔ 3 تسبیحات پڑھنی ہے سجدے میں، سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس کے بعد بیٹھ جائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کریں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، 3 تسبیحات پڑھی ہیں، بیٹھ جائیں۔ اب یہ دوسری رکعت ہے، اور یاد رہے کہ ہم ظہر کی 4 سنت موقدہ ادا کر رہے ہیں، تو اس میں تشہد التحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر یا بھول کر اللہم صلی علی محمد اتنا جملہ کہہ دیا تو اس پر سجدہ سہو کرنا لازم ہو جائے گا، یعنی چوتھی رکعت میں التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیریں گے، ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کریں گے، 2 سجدے کر کے بیٹھ کر پھر التحیات سے لے کر یوم یقوم الحساب تک پڑھیں گے۔ یہ اس صورت میں ہے جب ہم غلطی سے اللہم صلی علی محمد اتنا جملہ کم از کم کہہ دیں۔ یہ دوسری رکعت جاری ہے، اور دوسری رکعت کا قاعدہ ہمارا مکمل ہو گیا، عبدہ و رسولہ تک ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو تیسری رکعت میں یاد رہے کہ ہم نے ثنا نہیں پڑھنی، یہاں شروع ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے ساتھ سورت ملانی ہے، اور سورت ملا کر ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ اب رکوع میں وہی تسبیحات ہیں، سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھنا ہے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، 2 جملے کہنے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے۔
3 तस्बीहात हैं, सुबहान रब्बियल आला, बैठ जाएंगे, अल्लाह अकबर कहना है और दूसरी बार अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाना है। सुबहान रब्बियल आला 3 तस्बीहात हैं और उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे। हमारी 2 रकतें मुकम्मल हो गई हैं, तीसरी भी मुकम्मल हो गई है, अभी चौथी रकत का आगाज़ हो गया है। तो चौथी रकत का आगाज़ हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करना है, तस्मीह पढ़नी है और उसके बाद सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 7 सूरत मिलानी है, कोई भी सूरत हमें याद है पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर रुकू में चले जाएंगे अल्लाह अकबर कह के। 3 तस्बीहात हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम, और उसके बाद फिर खड़े हो जाना है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बाना लकल हम्द, अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे। 3 तस्बीहात हैं, सुबहान रब्बियल आला, बैठ जाएंगे अल्लाह अकबर कहते हुए, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे, सुबहान रब्बियल आला 3 तस्बीहात हैं और उसके बाद फिर बैठ जाएंगे अल्लाह अकबर कहते हुए। अब यहाँ पर ये चौथी रकत और आखिरी कादा है हमारा, कोई हमारी गलती नहीं हुई, तो हम यहाँ पर अत्तहियात यानी तशहुद अब्दु व रसूल तक पढ़ेंगे। उसके बाद फिर पहला दुरूद है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद इन्नका हमीदुम मजीद तक। दूसरा दुरूद पाक है अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद इन्नका हमीदुम मजीद तक। और उसके बाद आखिर में दुआ है रब्बि जअलनी मुकीमस्सलात यौमा यक़ूमुल हिसाब तक। और उसके बाद हम दाईं तरफ सलाम फेरेंगे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, और बाईं तरफ सलाम फेरेंगे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये वाहिद वो नमाज है जो 4 रकत है और सुन्नत मुअक्कदा है। बाकी और सुन्नतें हैं वो 2 हैं, लेकिन ये 4 सुन्नत मुअक्कदा की एक ही नमाज है जो ज़ोहर की नमाज में हम अदा करते हैं। तो इसको सही अदा करने का तरीका आपने इस वीडियो में देखा भी है और समात भी फरमाया है। कोशिश करें अपने घर के दीगर अफराद को भी इस तरीक़ा के मुताबिक नमाज़ पढ़ने की तलकीन करें और अपने दोस्त अहबाब को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि सारे मुसलमान अपनी नमाज की इस्लाह कर सकें। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेक अमाल करके एक दूसरों की इस्लाह करके अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।